شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن رب العالمین کا پیغام تمام انسانیت کے نام۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی تلاوت کی ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہے اور جس کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سے خلجان ہیں، بہت سی جو ہے وہ پیچیدگیاں ہیں کہ جن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اس میں بعض علماء سو بھی ایسا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ صحیح صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو کیفیت ہے علماء کرام کی، ان میں سے اکثر جو ہے اس مسئلے کے بارے میں پوری طرح جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑے جو ہے وہ معاملہ ہے کہ جو اس وقت دنیا کو درپیش ہے اور جس سے بچا نہیں جا سکتا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہ کافروں سے جو ہے خطاب نہیں ہو رہا، یہاں پر اہل ایمان کو پکارا جا رہا ہے اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود کو مت کھاؤ، لا تاکلوا الربا، سود کو مت کھاؤ، اضافاً مضاعفتاً، اور جو آپ دگنا اور چگنا کر کے کھا رہے ہو، یعنی مضاعفتاً جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہو۔ تو یہ کیفیت جو ہے اس وقت پوری دنیا کو درپیش ہے، اور اہل اسلام جو ہے وہ اس سے جو ہے پوری طرح سے دوچار ہے کہ سود نے ہماری زندگی کو جو ہے وہ پوری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ حالانکہ سود وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس کے لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، یا تمہارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہیں اگر سود کا لین دین جو ہے وہ زندگیوں میں کرتے ہیں، لیکن ہماری روش جو ہے اس کے برعکس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر دنیا کے اندر گزارا نہیں ہے، ہم اپنا نظام زندگی نہیں چلا سکتے، کیونکہ بین الاقوامی اکانومی جو ہے وہ پوری کی پوری سود کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں جبکہ ہم نے ورلڈ ٹریڈ کے حصے میں شامل ہونا ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں ہمیں ساری کی ساری درپیش ہیں۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ برضا اور رغبت اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر یورپ میں رہتے ہوئے مکانات بھی خریدتے ہیں، پھر ہم یہاں پر دکانوں کے لیے قرض بھی لیتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، اور وہ ساری سود پر ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی یہ شائبہ یا یہ دکھ نہیں ہوا کہ ہم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ہلا دینے والے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں کہ الربا والسبعون جزءا، کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ایسرھا، جو سب سے ہلکا ہے، جو سب سے کمتر ہے، یعنی کہ 70 گناہ کے درجے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے نچلا درجہ ہے فرمایا کہ رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے یا زنا کرے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم شیر مادر سمجھ کے جو ہے وہ پی رہے ہیں، اور کبھی بھی ہمارے جو ہے دلوں کے اندر کوئی بھی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں یہ قرآن کھلم کھلا کہہ رہا ہے اور اہل ایمان سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، کہ ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، سود مت لو، سود مت دو۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ ماڈرن ایج کے اندر جو ہے وہ بعض ایسے علماء کرام بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی سود دینا جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن لینا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑی عجیب کیفیت ہے جب یہاں پر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور حالت جنگ میں ہم جو ہے مسلمان اس وقت ہیں۔ تو اس وقت یہ جو کیفیت ہے کہ سود نے پوری طرح سے ہماری زندگیوں کو جکڑا ہوا ہے، اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے تقوی کو اختیار کرو۔ یعنی یہ جو کام ہے اگر ان سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ٹارگٹ جو ہے یا آپ کے سامنے منزل جو ہے جو آپ کو روک سکتی ہے کسی بڑے سے بڑے گناہ سے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اگر یہ کیفیت تقوی والی نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی بات نہیں ہے، پھر اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔
اور اس کے بعد فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور فرمایا کہ اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافر صرف وہ ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سرے سے انکار کر دیا، نہیں، کافر وہ بھی ہے کہ جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، فرمایا کہ ہم الظالمون، وہی تو ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں۔ اور آخر پہ جا کر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتاری ہوئی احکامات کے مطابق یعنی شریعت اور یہ جو ہے وحی الہی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی یہ تینوں آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جانا، یا کسی غیر اللہ کے جو ہے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یا کسی غیر اللہ سے مانگنا، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا گیا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور اس آگ سے کیسے بچو، اور وہ جو ہے وہ اگلی آیت میں آیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی۔ اور اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ اطاعت جزوی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اطاعت ہوگی تو کلی ہوگی، 24 گھنٹے کے لیے ہوگی۔ ہماری جو ہے وہ زندگی یہ جس طرح سے ہم نے آج بانٹی ہوئی ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر خواہ بن جاتے ہیں، لیکن جو ہی اپنی دکان کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ناپ تول میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اور مال بھی نمبر 2 طریقے سے بیچتے ہیں، اور وہ بھی سود کے اوپر لے کر بیچتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اطاعت جزوی ہے، یہ اطاعت اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا زیادہ غضب بھڑکتا ہے۔ اطاعت جو ہے وہ کلی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ منظور نظر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ مقرب بندے ہوں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کیفیت کیا ہوگی ہے کہ ہم جزوی ایمان لاتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو میرے نفس کو اچھی لگتی ہیں، جو میرا نفس چاہتا ہے، جو میں جو ہے وہ پسند کرتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے اوپر مشکل نہیں ہے، لیکن جو مشکل ہے ان کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دوں، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور فرمایا اسی طرح سے والرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دونوں چیزیں بائنڈنگ ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کو تک پہنچنا ہے تو رسول کی سنت کے اوپر چلنے سے پہنچایا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کو اگر سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و افعال کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم پر رحم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب بندے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ لیکن اس وقت کی جو زندگی ہے اس میں ہمارے لیے گمراہیاں جو ہے وہ منہ کھولے کھڑی ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو جتنا بھی اپنے آپ کو دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو جان لیجئے کہ پھر ہمارا جو ہے وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سلغایا ہوا ہے، پھر وہی ہمارا جو ہے وہ وہاں پر ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا دن ہوگا کہ جس کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیشتر مقامات کے اوپر جو ہے وہ وعیدیں سنائی ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقرب بندوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ لعلکم ترحمون، تو جن پر رحمت کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مغضوب جو ہے لوگوں سے بچائے کہ جو اس کے راستے میں جو ہے وہ غلط طریق پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب ہدایت کو جو ہے وہ اپنے حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 662474
144। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9, निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।